السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے خلافت و ملوکیت، جو کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف فرمائی، جس کو انہوں نے اہل سنت کی تاریخی کتب سے مرتب کیا۔ اور آج ہم اس کتاب سے یزید بن معاویہ کا دور حکومت جو اس کے اندر مولانا مودودی نے مرتب کیا اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ تاریخ اسلامی کا یہ سیاہ دور کیسا تھا۔ اور اس کے اوپر اکثر ایک پوسٹ بھی وائرل کی جاتی ہے جس کے نیچے مولانا مودودی کی کتاب کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ یزید کی حکومت کے 3 سال یا یزید کی حکومت، تو اس میں جو لکھا جاتا ہے آج اس کو ہم ایگزیکٹ مولانا کی کتاب سے پڑھیں گے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ 179 نمبر پیج ہے۔ یزید کے دور میں آپ لکھتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد میں سیاست کو دین پر بالا رکھنے اور سیاسی اغراض کے لیے شریعت کی حدیں توڑ ڈالنے کی جو ابتدا ہوئی تھی، ان کے اپنے نامزد کردہ جانشین یزید کے عہد میں وہ بدترین نتائج تک پہنچ گئی۔ اس کے زمانے میں 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لرزہ براندم کر دیا۔ پہلا واقعہ کیا ہے؟ 3 واقعات جو نقل کیے، ایک امام حسین کربلا والا، دوسرا حرا کا، اور تیسرا مکہ کے اوپر چڑھائی کا۔ تو آئیے پہلا واقعہ پڑھتے ہیں۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ بلا شبہ وہ اہل عراق کی دعوت پر یزید کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور یزید کی حکومت انہیں برسر بغاوت سمجھتی تھی۔ ہم اس سوال سے تھوڑی دیر کے لیے قطع نظر کرے لیتے ہیں کہ اصول اسلام کے لحاظ سے حضرت حسین کا یہ خروج جائز تھا یا نہیں، اگرچہ ان کی زندگی میں ان کے بعض صحابہ و تابعین میں سے کسی ایک شخص کا بھی یہ قول ہمیں نہیں ملتا کہ ان کا خروج ناجائز تھا۔ وہ ایک فعل حرام کا ارتکاب کرنے جا رہے تھے، ایسا کسی نے مطلب نہیں بولا۔ صحابہ میں سے جس نے بھی ان کو نکلنے سے روکا تھا، وہ اس بنا پر تدبیر کے لحاظ سے کہ یہ اقدام نامناسب ہے، تاہم اس معاملے میں یزید کی حکومت کا نقطہ نظر ہی صحیح مان لیا جائے، تب بھی تو یہ امر واقعہ ہے کہ وہ کوئی فوج لے کر نہیں جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے بال بچے تھے، صرف 32 سوار اور 40 پیادے تھے۔ اسے کوئی شخص بھی فوجی چڑھائی نہیں کہہ سکتا۔ ان کے مقابلے میں عمر بن سعد بن ابی وقاص کے تحت جو فوج کوفہ سے بھیجی گئی، اس کی تعداد 40,000 تھی۔ کوئی ضرورت نہ تھی کہ اتنی بڑی فوج اس چھوٹی سی جمعیت سے جنگ ہی کرتی اور اسے قتل کر دیتی۔ وہ اسے محصور کر کے آسانی گرفتار کر سکتے تھی۔ پھر حضرت حسین نے آخر وقت میں جو کچھ کہا تھا وہ یہ تھا، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا کسی سرحد کی طرف نکل جانے دو، یا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو۔ لیکن ان میں سے کوئی بھی بات نہ مانی گئی، اور اصرار کیا گیا کہ آپ عبید اللہ ابن زیاد کوفہ کے گورنر ہی کے پاس چلنا ہوگا۔ حضرت حسین نے اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہ تھے، کیونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکا تھا، یعنی ابن زیاد، وہ انہیں معلوم تھا۔ آخرکار ان سے جنگ کی گئی۔ جب ان کے سارے ساتھی شہید ہو چکے اور وہ میدان جنگ میں تنہا رہ گئے، اس وقت بھی ان پر حملہ کرنا ہی ضروری سمجھا گیا۔ جب وہ زخمی ہو کر گر پڑے تھے، اس وقت ان کو ذبح کیا گیا، ان کے جسم پر جو کچھ تھا وہ لوٹا گیا، حتیٰ کہ ان کی لاش پر سے کپڑے تک اتار لیے گئے اور اس پر گھوڑے دوڑا کر اسے روندا گیا۔ اس کے بعد ان کی قیام گاہ کو لوٹا گیا، خواتین کے جسم سے چادریں تک اتار لی گئیں۔ اس کے بعد ان سمیت تمام شہدائے کربلا کے سر کاٹ کر کوفہ لے کے جائے گئے، اور ابن زیاد نے نہ صرف برسر عام ان کی نمائش کی، بلکہ جامع مسجد میں منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان بھی کیا، الحمدللہ الذی اظہر الحق۔ اور پھر یہ سارے سر یزید کے پاس دمشق بھی بھیجے گئے۔ اس نے بھرے دربار میں ان کی نمائش کی۔ فرض کیجئے حضرت حسین یزید کے نقطہ نظر کے مطابق برسر بغاوت ہی تھے، تب بھی کیا اسلام میں حکومت کے خلاف خروج کرنے والوں کے لیے کوئی قانون نہ تھا؟ فقہ کی تمام مبسوط کتابوں میں قانون لکھا موجود ہے۔ مثال کے طور پر صرف ہدایہ اور اس کی شرح فتح القدیر باب البغاة میں ہی اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس قانون کے لحاظ سے دیکھا جائے
تو وہ ساری کارروائی جو میدان کربلا سے لے کر کوفہ اور دمشق کے درباروں تک کی گئی، اس کا ایک ایک جز قطعاً حرام اور سخت ظلم تھا۔ دمشق کے دربار میں جو کچھ یزید نے کیا اور کہا، اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، لیکن ان سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہی روایت اگر صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی اطاعت سے راضی تھا۔ اللہ کی لعنت ہو ابن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا، اور یہ کہ خدا کی قسم ہے حسین میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل نہ کرتا۔ پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے، اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گورنر کو کیا سزا دی؟ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اس نے ابن زیاد کو کوئی سزا نہ دی، نہ اسے معزول کیا، نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ اسلام تو خیر بدر جہاں بلند چیز ہے، یزید میں اگر انسانی شرافت بھی باقی کی کوئی رمق بھی ہوتی تو وہ سوچتا فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے خاندان پر کیا احسان کیا تھا، اور اس کی حکومت نے ان کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سخت ترین واقعہ کیا ہوا؟ وہ واقعہ جنگ ہرا کا تھا، جو 63 ہجری کے آخر میں اور خود یزید کی زندگی کے آخری ایام میں پیش آیا۔ اس واقعے کے مختصر رودات یہ ہے کہ اہل مدینہ نے یزید کو فاسق و فاجر اور ظالم قرار دے کر اس کے خلاف بغاوت کر دی، اس کے عامل کو شہر سے نکال دیا، عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سربراہ بنا لیا۔ یزید کو اطلاع پہنچی تو اس نے مسلم بن عقبہ، جسے سلف صالحین مصرف بن عقبہ کہتے ہیں، یعنی اس نے 12,000 فوج دے کر مدینے پر چڑھائی کے لیے بھیج دیا، اور اسے حکم دیا گیا کہ 3 دن تک اہل شہر کو اطاعت قبول کرنے کی دعوت دیتے رہنا، پھر اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرنا، اور فتح پا لو تو 3 دن کے لیے مدینہ کو فوج پر مباح کر دینا۔ اس ہدایت پر یہ فوج گئی، جنگ ہوئی، مدینہ فتح ہوا۔ اس کے بعد یزید کے حکم کے مطابق 3 دن کے لیے فوج کو اجازت دی گئی کہ شہر میں جو کچھ ہے چاہے کرے۔ ان 3 دنوں میں شہر کے اندر ہر طرف لوٹ مار کی گئی، شہر کے باشندوں کا قتل عام کیا گیا، جس میں امام زہری کی روایت کے مطابق 700 معززین اور 10,000 کے قریب عوام مارے گئے۔ اور غضب یہ کہ وحشی فوج نے گھروں میں گھس کر بے دریغ عورتوں کی عصمت دری کی۔ حافظ ابن کثیر نے بھی اس چیز کو لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں 1,000 عورتیں زنا سے حاملہ ہوئیں۔ بالفرض اگر اہل مدینہ کی بغاوت ناجائز ہی تھی، مگر کیا کسی باغی مسلمان آبادی غیر مسلم باغیوں اور حربی کافروں کے ساتھ بھی اسلامی قانون کی روح سے یہ سلوک جائز تھا؟ اور یہاں تو معاملہ اور شہروں کا نہیں، خاص مدینہ الرسول کا ہے، جس کے متعلق نبی علیہ السلام کے ارشادات بخاری، مسلم، نسائی، مسند احمد متعدد صحابہ سے منقول ہوئے ہیں، جس کے اندر یہ ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کو ظلم اور خوف زدہ کرے، اللہ اسے خوف زدہ کرے، اس پر اللہ اور ملائکہ اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ قیامت کے روز اللہ اس پر کوئی چیز اس کے گناہ میں فدیہ کے طور پر قبول نہ فرمائے گا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں انہی احادیث کی بنیاد پر علماء کے ایک گروہ نے یزید پر لعنت کو جائز رکھا ہے، اور ایک قول ان کی تائید میں امام ابن حنبل کا ہے، مگر ایک دوسرا گروہ وہ ہے وہ اس سے منع کرتا ہے کہ کہیں اس طرح اس کے والد یا صحابہ اور کسی پر لعنت کا دروازہ نہ کھل جائے۔ اس کی یہاں پر ریفرنس کے طور پہ ہم وہ پیج بھی لگا دیں گے انشاءاللہ، جس کے اندر امام احمد بن حنبل کے اس قول کی آگے مزید تصریح یا اس کی تفصیل بھی ہے، اور اس کے ساتھ یزید کے اوپر یزید کے نام کے ساتھ امیر المومنین کہنے کے اوپر عمر بن عبدالعزیز کا عمل بھی اس میں نوٹ کیا گیا اس کی حوالے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد حسن بصری کو ایک مرتبہ کسی کی طرف سے طعنہ دیا گیا کہ آپ جو بنو امیہ کے خلاف خروج کی کسی تحریک میں شامل نہیں ہوتے تو کیا آپ اہل شام یعنی بنی امیہ سے راضی ہیں؟ جواب میں انہوں نے فرمایا میں اور اہل شام سے راضی ہوں، خدا ان کا ناس کرے، کیا وہی نہیں جنہوں نے رسول اللہ اسلام کے حرم کو حلال کر لیا، 3 دن تک اس کے باشندوں کا قتل عام کرتے پھرے، اپنے نبطی اور قبطی سپاہیوں کو اس میں سب کچھ گزرنے کی چھوٹ دے دی، اور وہ شریف دیندار خواتین پر حملے کرتے رہے اور کسی حرمت کی ہتک کرنے سے نہ رکے، پھر بیت اللہ پر چڑھ دوڑے، اس پر سنگ باری کی اور اس کو آگ لگائی، ان پر خدا کی لعنت ہو اور وہ برا انجام دیکھیں۔ اب تیسرا واقعہ بھی
حسن بصری نے بھی ذکر کیا، اب یہاں مولانا مودودی بھی اس کا ذکر کرے۔ تیسرا واقعہ وہی ہے جس کا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے آخر میں ذکر کیا ہے۔ مدینہ سے فارغ ہونے کے بعد وہی فوج جس نے نبی علیہ السلام کے حرم میں ادھم مچایا تھا، حضرت ابن زبیر سے لڑنے کے لیے مکے پر حملہ آور ہوئی۔ اس نے منجنیقیں لگا کر خانہ کعبہ پر سنگ باری کی، جس سے کعبہ کی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ اگرچہ روایات میں یہ بھی ہے انہوں نے کعبے پر آگ برسائی تھی، لیکن آگ لگنے کے کچھ دوسرے وجوہ بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ البتہ سنگ باری کا واقعہ متفق علیہ ہے۔ ان واقعات نے یہ بات واضح کر دی، یہ حکمران اپنے اقتدار اور اس کی بقا و تحفظ کے لیے ہر چیز مقدم رکھتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں کسی حد کو پھان جانے اور بڑی سے بڑی حرمت کو توڑ ڈالنے میں بھی بے باک یہ نہ تھا۔ تو یہ اس کے بعد دولت بنی مروان کا آگے ذکر آتا ہے، لیکن بہرحال یہاں تک انہوں نے اس کا ذکر کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ یزید ابن معاویہ کی حکومت کے اندر 3 ایسے بڑے جرائم کیا ہوئے جس نے امت کو ہمیشہ کے لیے کاٹ کے رکھ دیا۔ کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی کچھ ہے، لیکن بہرحال صرف اپنے خاندان کی حکومت کے اقتدار کو جلا بخشنے کے لیے یا اپنے گھر کی لونڈی بنانے کے لیے جو یہ کام یزید اور اس کی فیملی نے کیا وہ سامنے ہے۔ اور اس خلافت و ملوکیت کتاب سے ہم نے اس کو پڑھا، اور اس پہ مولانا مودودی نے سارے ریفرنسز بھی ساتھ دیے کہ ابن کثیر میں بدایہ و نہایہ کے اندر، طبری کے اندر یا دیگر کتابوں سے انہوں نے یہ چیزیں اکٹھی کی، اور بلکہ وہ یہاں تک کہا کرتے تھے اگر یہ چیزیں بیان کرنا جرم ہے تو پہلا جرم ان لوگوں کا ہے جنہوں نے ان کتابوں کے اندر یہ باتیں درج کی، اور وہ اہل سنت اکابرین میں سے، مورخین میں سے، محدثین میں سمجھے جاتے ہیں۔ تو اللہ کی کروڑ لعنتیں ہوں ان تمام لوگوں کے اوپر جنہوں نے مدینہ، مکہ اور اہل بیت اور صحابہ کی حرمتوں کو پامال کیا، ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔